نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ حضرات، اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی تو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت نکال لی جائے گی، اور جب وہ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم کر دی جائے گی، اور جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائے گی۔ حضرات، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دنیا کی امت مسلمہ کے دل میں کوئی خاص عظمت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا امت مسلمہ کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کا قلعہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس عظیم الشان امت کو دنیا کی دنایت و حقارت سمجھا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کا شہر میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایمان والوں، تم جو دیکھ رہے ہو کہ جنہوں نے کفر کو اپنایا اور وہ دنیا میں خوشحالی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، زندگی میں مزے کرتے ہیں، تو تم ان کے مزوں کو دیکھ کر کے، ان کے خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا دیکھ کر کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، بلکہ یہ مزہ، یہ ان کا خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا چند دنوں کا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ اس توجہ دلانے کے باوجود اب وہی امت اگر حقیر دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کی عظمت و ہیبت اس کے دل سے نکال دی جائے گی۔ آج جب ہم لوگوں نے حقیر دنیا کو عظیم سمجھ لیا تو اس کی نحوست سے اسلام اور دین و ایمان جس پر دارین کی کامیابی کا مدار ہے، اسی کی وقعت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب عموماً لوگوں کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے معمولی نفع کے عوض دین کا سودا ہو رہا ہے، ہدایت کے بدلے ضلالت خرید رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث کے اس جملے نزعت منہا ہیبۃ الاسلام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو لوگوں کے دلوں میں امت کی جو عظمت اور ہیبت اسلام کی وجہ سے ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج اگر ہماری کوئی عظمت اور وقعت لوگوں میں نہیں رہی تو یہ حقیر دنیا کو عظیم سمجھنے کی نحوست نہیں تو اور کیا ہے۔ حدیث پاک میں آگے فرمایا، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، یعنی بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا جو اس امت کا خصوصی وصف اور پہچان ہے، جس کے سبب اسے خیر امت کا خطاب ملا۔ جب امت اسی فریضہ دینی اور فرض منصبی کو ترک کر دے گی
تو اللہ رب العزت وحی کی برکات سے محروم فرما دے گا۔ حضرات، وحی کی برکت کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ وحی کی 3 برکتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن و حدیث کا فہم، نمبر 2 قرآن و حدیث پر عمل، نمبر 3 وعدہ قرآنی و بشارت نبوی پر خوشی اور وعید ربانی پر خوف کا ہونا۔ مگر جب بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنے کو ترک کر دیا جائے گا تو پھر قرآن و حدیث سمجھنا دشوار ہو جائے گا اور احکام قرآنی و حدیث نبوی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور قرآنی و نبوی وعدوں پر سے یقین اٹھ جائے گا، جس کی وجہ سے نہ قرآن و حدیث کے وعدوں سے خوشی ہوگی اور نہ ان کی وعید کا خوف ہوگا، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ اخیر میں حدیث پاک میں فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت آپس میں جھگڑا، اختلاف اور گالی گلوچ میں مبتلا ہو جائے گی تو اس آپسی بے جا اختلاف سے وہ اللہ رب العزت کی نظر سے گر جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائے وہ عزت کیسے پا سکتا ہے؟ حضرات، آج امت مسلمہ بدقسمتی سے 2 قسموں کے فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ نمبر 1 بیرونی، نمبر 2 اندرونی۔ جہاں تک بیرونی فتنوں کی بات ہے تو ساری دنیائے کفر ہی امت مسلمہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہے اور اسے مٹانے یا نقصان پہنچانے کی پوری ہر ممکن سازش کر رہی ہے۔ یہی کیا کم فتنہ تھا، پھر مزید اس پر اندرونی اعتبار سے بھی امت مسلمہ آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ حدیث پاک کے مطابق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نظر عنایت و رحمت سے یہ امت گر گئی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہارا داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔